بعض لوگ تو لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس پوسٹ کو آگے بھیجیں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا اور نہیں بھیجیں گے تو اتنا نقصان ہوگا. یہ صراحتاً غلط ہے. ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ بیان کرنا اللہ کے نبی کا منصب ہے. اپنے طور پہ کوئی اس کو متعین نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایات جن کا دین سے کوئی تعلق ہے، ساری زندگی میں حضور نے جو جملہ نہیں ارشاد فرمایا وہ حضور کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے. مثلا اس مہینے میں بہت سارے دوست یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ جس نے سفر کے گزرنے کی بشارت خبر مجھے دی میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا. اور نیچے لکھتے ہیں حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا ہے جس نے مجھے سفر کا مہینہ گزرنے کی خبر دی میں اسے جنت کی بشارت دوں گا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ موضوع روایت، یہ گھڑی ہوئی بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی. ایک ہوتی ہے موضوع روایت، ایک ہوتی ہے ضعیف روایت. ضعیف روایت حدیث ہے، وہ حضور کا فرمان ہے، لیکن اس کی سند میں کوئی سقم ہے، اس کے راویوں میں کوئی ایسا سقم ہے جس کی وجہ سے اس کو ضعیف روایت کہا جا رہا ہے. وہ حدیث صحیح کے مقابلے میں نہیں آ سکتی، ورنہ وہ حضور کا فرمان ہے، وہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. جو موضوع روایت ہے وہ گھڑی ہوئی بات ہے، وہ حضور نے نہیں فرمائی. جو موضوع روایت ہے وہ جھوٹی بات ہے جو حضور کی طرف منسوب کی گئی. اور کوئی بھی پوسٹ آگے کرنے سے پہلے اس حدیث کو یاد رکھیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ہے اگر کسی نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو جھوٹی بات حضور کی طرف منسوب کرتا. تیسری بار پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بیان کر رہا اور کہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے جبکہ حضور نے نہیں فرمایا، تو فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. ہمارے ہاں آج کل اس حوالے سے مجرمانہ غفلت میں ہم مبتلا ہیں. بغیر تحقیق کے، بغیر کسی سے پوچھے جھوٹی روایات ہم آگے پہنچا رہے ہیں. کیا فیس بک یا سوشل میڈیا صرف متقی مسلمان ہی چلا رہے ہیں؟ غیر مسلم نہیں چلا رہے، غیر مسلم بھی چلا رہے ہیں. مسلمانوں کے نام سے پیج بنا کر اسلام دشمن لوگ جو ہیں وہ بھی پیج چلا رہے ہیں، اور وہ جھوٹی روایات ان میں اسلام کی معاذ اللہ تدہیق کرنے والی روایات، جھوٹی باتیں لکھ کے مسلمانوں میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. سورہ حجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لائے تو اس خبر پر فوراً نہ عمل کرو، پہلے تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، پہلے چھان پھٹک لو. یہ راستہ ہمیں قرآن نے دکھایا. سورہ مبارکہ حجرات میں آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تم اس کی تفتیش کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ. کہیں ایسا نہ ہو جہالت میں تم کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو. ہمارے دین نے کیسی پیاری تربیت کی ہے، لیکن ہم اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے آج تحقیق کرنے کو تیار نہیں، اور اس قدر جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ سنی سنائی بات حضور کی طرف منسوب کر کے آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ حضور کی حدیث، جبکہ حضور نے وہ فرمایا ہی نہیں. غزوہ احد میں ایک افواہ اڑائی گئی کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ حضور شہید نہیں ہوئے تھے. غزوہ احد میں تو پھر کتنا نقصان ہوا تھا. دشمنان دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے افواہیں اڑاتے ہیں. غزوہ احد میں افواہ اڑائی گئی کہ حضور شہید ہو گئے.
کتنا نقصان ہوا. صحابہ کرام نے تلواریں روک لیں. وہ جو محبت رسول میں ہی میدان میں کھڑے تھے انہیں کہا جائے حضور شہید ہو گئے, تلواریں روک لی انہوں نے, کتنا نقصان ہوا. دشمنوں نے افواہ اڑائی اور پھر اسلام کا نقصان کیا. آج بھی افواہیں اڑا کے لوگ دین کا نقصان کرنا چاہتے. تو خدا را آپ سنی سنائی بات پہ, افواہوں پہ کان دھر کے فوراً اس پہ رد عمل نہ دے, بلکہ بڑے تحمل کی ضرورت.